Russell. He was not Russell, but we call him Russell. Yeah, Ralph Russell, and his famous article on ghazal, my first encounter with the ghazal. But today, listening Mr. Winston Blau, it is really a player and it is an insight. It is an insight not only into the mind of the friend of Mr. Basel, but Mr. Basel's mind also. Because he said one or two sentences, he said very direct when he went to him. This is our experience also about Basel. So this is how light travels. So Mr. Claus, it could be an experience again to listen to you some other time. And it is marvelous thing to know that you are writing ghazals as well. It is another angle you have provided us today. So thank you very much. Mr. Claus was very brief, and I am not going to be very brief, and I am going to be in detail. I am going to, और ये मेरा बहुत बड़ी आजमाइश है, मेरी आजमाइश से ज़्यादा ये आपकी आजमाइश है, क्योंकि आपको सुनना पड़ेगा. और उससे भी बड़ा बोझ जो मेरे ज़हन पर इस वक्त है, वो है जो आज के सदर महफिल के सामने पड़ी हुई घंटी, क्योंकि इस पर किसी भी वक्त इनका हाथ जा सकता है. लेकिन ये घंटी जो है आपको मुतमईन करने के लिए है कि आप फिक्र न करें. जब आप बोर हो जाएं, और ये बोर हो जाने की बात मैं शोपेनहावर की कर रहा हूँ, वो एक फलसफी था जिसने कहा था कि अमीर आदमियों की, और आप सब अमीर हैं, अमीर आदमियों का साथ एक मसला है, और वो मसला ये है कि वो बहुत जल्द बोर हो जाते हैं. और ख़ास तौर पर जहाँ संजीदा गुफ्तगू हो रही हो, वहाँ तो बहुत, कुरैशी साहब भी यहाँ पर मौजूद है, मेरे पुराने मेहरबान, तो मैं ये कहूँगा कि वो बहुत जल्दी, और उनकी बोरियत इबरत अंगेज होती है. हम कहने बजने नहीं देंगे. क्या बात है, रसूल अकरम ने क्या फरमाया कि या अल्लाह मुझे मस्कीनों में जिंदा रख और इनसे उठा. बड़ी बात है साहब, ये आपके लिए एक दावत फिक्र है. तो अब जनाब अली, मैं अपना इजहार ख्याल जो कुछ भी है हकीम राय आपके सामने है, लेकिन मुझे आप रोक दीजिए जहां आप समझे कि अब, क्योंकि आज हम ये शाम जो थी बासर के लिए है. मुझे नहीं पता था कि आज, मैंने वो पढ़ा नहीं था वैसे, मैं सच आपसे अर्ज करता हूँ कि मैंने ये नहीं पढ़ा था कि एक मुशायरा भी होगा. मैं समझता हूँ कि ये शाम बासर है, तो उसी लिहाज से गुफ्तगू भी मैंने कहा जारी रहेगी. आज मैं डॉक्टर साहब का बड़ा अभी से मैं ममनून हूँ कि ये इन्होंने एक और ज़ाविया ख्याल मुझे दे दिया, और इस वक्त मैं मेरे लिए एक बाब निशात खुला हुआ है. और इस पर मुझे फिराक का शेर याद आता है, कहाँ हर एक से बारे निशात उठता है, बलाएं ये भी मोहब्बत के सर गई. तो आज का जो मारूज है यानी बासत, चूंकि हमें उससे मोहब्बत है इसलिए वो हमारा मौजू भी है. तो इसलिए ये आज की महफिल जो है कई लिहाज से बहुत अहम है. तो इससे ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा शायद मैंने ही उठाया है, और मुझे तो अब डॉक्टर साहब शर्मिंदगी हो रही है. आप आइंदा मुझे समझाया कीजिए कि जब इस किस्म की महफिल हो तो मुझे कितना बोलना चाहिए, कितने औरात लिखने चाहिए. लेकिन मैं रह नहीं सकता. आज की शख्सियत जो है बड़ी हमागीर शख्सियत है, और ये डॉक्टर साहब ने भी कहा है, अब कहने के बाद मुझे ये बुला रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि जनाब वाला जो इनकी हमागिरी है या इनके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसको वो कहते हैं ले दे के अपने पास फकत एक नज़र तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से हम. तो हजरात मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ. डॉक्टर साहब घंटी नहीं बजाएंगे आज, ये आपकी तरफ से. बहरहाल सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप हम सब जानते हैं, अदब और शायरी बुनियादी तौर पर इंसानी तहज़ीब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका काम आला इंसानी इक़दार की तख़लीक़, तश्कील या तकरार है, ताकि बदलते हुए ज़माने के साथ ज़िंदगी का सफ़र खूब से खूब की तरफ जारी रहे. अदब और शायरी को ज़ौक़ियात और विजदानियात की चीज़ में भी समझा जाता है, जहाँ ज़बान का इस्तेमाल मन माना यानी आर्बिट्रेरी होता है. नई लैंग्वेज में ज़बान के ज़ौक़ी और इनफरादी इस्तेमाल से लिखने वाला रमूज़ो अलाइम की दुनिया आबाद करता है, ताकि मुसरन अपना मुद्दा बयान कर सके. इसी तरह इस अदबी इबलाग इजहार पर विजदान की परछाइयाँ हमेशा रहती हैं. विजदान से मुराद ये है कि
وہ جو اظہار ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک حد تک مبہم رہتا ہے اور اسی میں بڑی حکمت ہے۔ تو حضرات آج کی محفل میں ایک ادبی سرگرمی کے لیے آج کی محفل مخصوص ہے، اس لیے یہاں استعمال ہونے والی زبان اور بیان میں ادبی شعری خصوصیات کا دار آنا قدرتی بات ہے، اس لیے یہاں قدرتی بات ہے۔ مثلاً آج سے کم و بیش 12 برس، کم و بیش نہیں تقریباً بالکل 12 برس پہلے 15 اکتوبر 1997 میں باسل کاظمی کے پہلے شعری مجموعے موج خیال کی تقریب اجرا کے موقع پر خاص صاحب نے بمقام کمیونٹی سینٹر مانچسٹر منتظمین جلسہ یعنی حلقہ ارباب ذوق لیورپول کی خدمت میں مبارکباد پیش کی تھی اور باسل کاظمی کا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن آج کی تقریب پر جو ان کے دوسرے شعری مجموعے چمن کوئی بھی ہو کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، میں منتظمین جلسہ کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں اور باسل کاظمی صاحب کو قلبی مبارکباد کہتا ہوں۔ ایک ہی طرح کے موقع کے مطابق دو قسم کی زبان کا استعمال کیوں میں کر رہا ہوں، یہ بات میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں حضرات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک کتاب کی، ایک ادبی کتاب کی تقریب رونمائی میں آئے ہیں، کسی دکان کی افتتاحی تقریب میں نہیں آئے۔ مثلا میرے دوست مشتاق یہ قریشی صاحب جو ہیں، اگر یہاں کتابوں کی بھی دکان کھولیں تب بھی اگر آپ اس میں آئیں گے تو وہ تقریب جو ہے وہ کاروباری تقریب ہوگی، لیکن یہ تقریب جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ادبی تقریب ہے، اس کی معنی کچھ اور ہیں، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں کی آڈینس جو آج آپ آگے ہیں یہ ایک اور قسم کی آڈینس ہے۔ ادب کچھ اور کہتا ہے، دکانداری کچھ اور کہتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ سے کچھ لینا چاہتی ہے اور یہ ادب جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ آپ کو تو حضرات بات یہ ہے کہ یہ دل و دماغ میں فکر و خیال کی نئی قلم کاری کرتا ہے ادب۔ مجھے امید ہے کہ آج کی محفل سے رخصت ہوتے ہوئے کوئی خیال، کوئی جذبہ، کوئی مسرت آفرین جملہ یا بصیرت افروز نکتہ آپ کا جاتے ہوئے آپ کا رفیق سفر ضرور ہوگا۔ اور پھر ایک شعری ادبی کتاب بھی تو یہاں رکھی ہے نا، اور اس کے لیے مجھے ایک مصرع یاد آتا ہے کہ کیوں نہ رنجے سفر کی کوئی نشانی تو ساتھ ہو۔ یہ حضرت ناصر کاظمی کا مصرع ہے ایک شعر کا۔ تو بہرحال حضرات یہ فکر ادا کرتے وقت دراصل میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ادب و شعر کی کتابیں زندہ وجود کی طرح ہوتی ہیں، زندہ وجود کی طرح ہوتی ہیں، کیونکہ شاعری اور ادب تلقین نہیں تخلیق ہے، بقول عالم السرور یہ واضح ارشاد نہیں، ایک تعمیر اور تشکیل کا عمل ہے، یعنی سینگ نہیں یہ میکنگ ہے، یہ اپنی روح میں کوئی جامعاتی یا اکیڈمک چیز نہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پہلے ڈگری لے کر یہاں پر پہنچیں اور پھر اس کو سمجھیں، اس کے لیے آپ کو صرف ایک کامن سینس اور شعور کی ضرورت ہے، وہاں سے آپ کے ذوق کی ابتدا ہوتی ہے، صرف ذوق کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ایک عملی اور زندگی میں بھروئے کار آنے والی چیزیں ہیں۔ اس طرح کا علم یہ ایک طرح کا علم بھی ہے، مگر احساس میں گندا ہوا علم، جس کی وجہ سے اس کا مقابلہ علم سے نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ ادب اور شاعری جو ہے اس کو جب ایکیوٹ کیا جاتا ہے تو علم سے نہیں کیا جاتا، یہ اٹ اسٹینڈز آف اٹس اون، یہ اٹ از انڈیپینڈنٹ، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ بات ہے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ حضرات آج کے منتظمین جلسہ کا فردن شکریہ ادا کرنے کی بجائے میں ان سب کے امیر یعنی اشتیاق میر کی خدمت میں دلی شکریہ ادا کر دوں گا جن کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے۔ ویسے میر صاحب انگلستان کی اردو ادبی برادری میں عموماً اور شمال مغربی انگلستان میں خصوصاً ادب و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، میری طرح کئی لوگ البتہ انہیں پیار کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کشمیری بھی تو ہیں۔ حضرات یہ پیار کا لفظ میں مختصر تنگ اور منطقی معنی میں استعمال نہیں کر رہا، جس کے بارے میں 1984 کے مشہور ناول لکھنے والے جارج آرویل کے ایک نقاد نے لفظوں کے منطقی استعمال کو موجودہ صورتحال میں ایک تشویشناک مسئلہ قرار دیا تھا۔ اس نے کہا تھا یہاں کے نوجوان جو ہیں زبان کا ایسا منطقی استعمال کرتے ہیں جس سے مجھے خطرہ ہے انقلاب کا۔ بہرحال یہ آپ کے ذہن میں بات رہی، بڑی دلچسپ بات کہہ گئے ہیں وہ۔ اچھا، تو میری مراد
پیار سے میری مراد میں اپنی صفائی کرتا ہوں، کیونکہ جس مقام پر آپ ہوتے ہیں وہ مقام آپ کے لفظوں کو بھی تبدیل کر دیتا ہے کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ پیار کا لفظ ڈاکٹر صاحب قبلہ، یہ میں